کس میں ہو رہی ہے؟ سیر اللہ تو ہے، نہیں سمجھے؟ تو یہ توحید وجودی میں ہے سیر. کس میں ہے؟ توحید وجودی میں. اور توحید شہودی میں کب ہوگی؟ جس کی سیر باطن میں ہو، جو اس باطن کو دیکھ رہا ہے. جو ظاہر کو دیکھ رہا تو سب کو نصیب ہے، لیکن جو اس باطن کو دیکھ یہاں صورت کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ ہے، صفت کے ساتھ ہے، وہاں وہ بات نہیں. تو ایک جو ہے نا وہ سیر جو ہوتی ہے سبحانی. سبحان، جس میں سبحان میں جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہے؟ سبحان سیر. تو ایک ہے تشبیہ اور ایک ہے کیا؟ تنزیہ. تشبیہ مطلب ہاں، اور تنزیہ اس مشابہت سے بھی پاک. تو جب اس میں سبحانی میں جو ہے نا سیر ہوتی ہے تو کیا ہے؟ وہ کس سے پاک ہے؟ تشبیہات سے بھی. تو ایک کو جو دکھ رہے ہیں نا تو وہ تشبیہات، اور ایک کو دکھ رہے ہیں کیا؟ تنزیہات، کہ اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے. تو اب دوسروں کی سیر جن کو حاصل ہوتی ہے صفات اس میں ظاہر میں، تو ان کو جو ہے نا وہ وہی صورت دکھائی دیتی ہے. اور یہاں سبحانی کی جس میں سیر ہوتی ہے تو نہیں دکھائی دیتی. تو ہم نے یہ کہا اس میں کہ اس میں سبحان کی سیر میں کامل تر کون ہے؟ محبوب سبحانی بولا جاتا نا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب جو ہے نا تو سیر مجدد صاحب کو کس میں ہوئی؟ اس میں سبحانی میں. کن کے طفیل میں؟ سلسلہ قادریہ کے طفیل میں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو آپ جو ہے نا وہ کس کے خلیفہ ہیں باطناً؟ غوث اعظم کے. بات سمجھ میں آئی؟ تو ایک نسبت جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ان سے جاری ہے. اب سمجھ گئے؟ تو ایک جو ہے نا وہ کیا ہے؟ نسبت سبحانی جہاں سے ہے، یا مطلب کہ وہ سبحانی جو ہے نا، تو اس میں آپ اگر واصل ہوئے ہیں خدا سے، کس سے؟ تو سبحانی صفت سے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک تو وہ چیز ہے کہ جو چیز دکھائی دیتی ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو دکھائی دیتی رہتی ہے نا، تو اس کو وہ محظوظ ہوتا ہے. جو دکھائی چیز دیتی ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ محظوظ ہوتا ہے. اور جو نہیں دکھائی دیتی ہے تو اس سے وہ محظوظ. ایک وہ ہے جو صورت و تشبیہات کی طرف مڑ جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو مجرد ہوتا ہے. وہ تشبیہات کی طرف کبھی بھی غور فکر نہیں کرتا. اب دو چیزیں ہو گئی، ایک چیز جسدی اور ایک جو ہے نا وہ کیا ہو گئی؟ باطنی، روحی. خدمت کس کی کرنا پڑتی؟ جسم کی. جو جسدی ہے. اور جو جسدی ہے ہی نہیں تو خدمت کاہے کی؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ارے بھائی ایک صورت ہے، بچہ ہے سمجھ لو، عورت سمجھ لو، کوئی بھی ایک صورت ہے، تو خدمت نہیں کرنا پڑے گی. اور جو صورت ہی نہیں ہے تو خدمت بھی نہیں کرنی پڑے گی. خدمت میں تو ایک کا رخ جو ہے نا وہ کس کی طرف ہو جاتا ہے؟ ظاہر کی طرف. ظاہر کی طرف جس کا ہے تو وہ ظاہری خدمت بھی اس کے ساتھ ہے. سمجھے؟ اور جس کا رخ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ ظاہری جسد کی طرف نہیں ہے، صرف کس کی طرف ہے؟ باطن کی طرف. تو حضرت جو ہے نا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو سیر حاصل تھی، سیر جو ہے نا وہ دونوں میں تھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی. لیکن رفتہ جو ہے نا وہ کیا ہو گیا کہ اس میں ظاہر کی جو تھی سیر،
वो खत्म हो गई। और बातिन की सैर, तो जो जाहिर तक पहुंचा उसने जाहिर को बयान किया, और जो बातिन तक पहुंचा उसने किसको बयान किया? बातिन को बयान बातिन को। और वो कहीं रुका भी नहीं, समझे? और वो कहीं, तो अब कसाफत वाले जो हैं वो कैसे तंजीहा तक पहुंचेंगे? तो सबसे पहले अपने कल्ब को जो है ना वो क्या कर लेना चाहिए? रोशन। जब कल्ब रोशन हो जाता है तो अब उसमें जो चीज़ डालोगे तो वो क्या होगी? दिखाई देगी। और जिसका पहले से काला हो गया फिर मुश्किल है। तो इसीलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि आदमी के जिस्म में एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो सलामत तो सारा जिस्म सलामत, और अगर वो बिगड़ गया तो सारा जिस्म बिगड़ गया। इज़ा सलाहत, तो सलाहत की इज़ा कि जब वो नेक वक्त हो गया, नूरानी हो गया, तो पूरा जिस्म जो है ना वो क्या है? नूरानी हो जाता है। अब जब पूरा जिस्म नूरानी हो गया, कसाफत है ही नहीं, तो मरेगा क्या? उसकी कसाफत सब गायब हो गई ना। तो मरना और जीने का ताल्लुक किससे है? नूर से है। ज़ाहिरी जिस्म जो है ना वो क्या होता है? उसकी मिसाल दे दो। नहीं, मिसाल दो। अमीन ने मिसाल देना। जैसे बातचीत एक जो है ना वो कायल क्या लाया? मट्टी का पैसे डालने वाला लाया, गुल्लक। गुल्लक लाया। तो काय के लिए लाया वो? पैसे जमा करने के लिए। पैसे जमा करने के लिए। तो पैसे तो काय में भी जमा होते हैं ना। अगर वैसे अगर रख दिए काय में तो वैसे अगर रख दिए तो फिर खर्चे में आ जाते और और उसमें नहीं आते क्या? खर्चे में वो क्या किए जाते? वो तब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक नहीं आएंगे ना। हाँ, तो फोड़ दिया जाता है ना। जी। तो फोड़ के निकाल क्या लिया जाता है? पैसे। ऐसे ही आदमी को फोड़ दिया जाता है, अंदर का खजाना निकाल लिया जाता है। नहीं समझ में आया? जी। क्या करते? इस जिस्म को क्या करते? फोड़ देते। और कितना नमाज का, रोज़े का, कितना क्या क्या खजाना है वो सब निकाल लिया जाता है। तो मरना इसलिए पड़ता है। मरना काहे के लिए पड़ता है? कि वो गुल्लक को फोड़ दो, अब इसके अंदर कितने पैसे जमा किए वो निकाल लो। तो गुल्लक तो जितने भी हैं बर्तन ऐसे, तो वो सब के सब क्या किए जाते हैं? फोड़ दिए जाएंगे। फोड़ दिए जाते हैं और पैसे निकाल लिए जाते हैं। तो ऐसे ही आदमी के आमाल जो है ना वो क्या कर किए जाते हैं? निकाल लिए जाते हैं और गुल्लक को फोड़ दिया जाता है। चलो ठीक।